چاہوں گی موجودہ دور میں اسلامی جمہوریہ پاکستان کے جو تعلیمی ادارے ہیں وہاں کے نصاب سے آپ مطمئن ہیں؟ کیا آپ کو لگتا ہے؟ دیکھیں، بڑے افسوس کے ساتھ مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ آج تک جو بھی کتابیں آئیں، جو بھی نصاب آیا، جو بھی سلیبس آیا، پالیسی ہماری نہیں ہے۔ پالیسی ان لوگوں کی ہے جو ہمیں پیسے دیتے ہیں، جو ہمیں مراد دیتے ہیں۔ پالیسی ان ملکوں کی چلتی ہے جن کی مدد سے ہم چل رہے ہیں، ہم تو بیکاری ہیں ان کے، پالیسی ان کی چل رہی ہے۔ آج میرے شہداء کا نام مٹا دیا گیا، آج کئی کتابوں سے قائد اعظم علامہ اقبال ختم کر دیا گیا، آج جتنی ہماری اسلامی جنگیں تھیں ختم کر دی گئی ہیں۔ نہیں، کیوں کہ وہ جو پیسہ دے رہی ہیں طاقتیں، وہ کہتی ہیں جنگجو ان کو باہر نکالیں۔ یہ اسلامی یہ بہت بڑی ہماری تہذیب ثقافت، اس کے لیے دھچکا ہے یہ بہت بڑا کہ ہم جن کے پیسے لیتے ہیں پالیسی بھی اسی کی ہوتی ہے۔ تو یہ ان کے رحم و کرم پر ہم چل رہے ہیں، ہماری اپنی پالیسی نہیں ہے کوئی بھی۔ اور جس طرح میں نے ابھی کہا کہ این او سی لیں اداروں سے، اور پھر یہ ان کی نہیں ہے ہدایت، ہماری خودوں کی نہیں ہے، یہ ان کی ہدایت ہے جو پالیسی دے رہے ہیں۔ پالیسی میکرز کوئی اور ہے، جو وہ کہتے ہیں کہ ایسا مواد نہ، ہم اس چیز کی گارنٹی دینے کے لیے تیار ہے، اس ملک کی بقا کے لیے، اس کی سلامتی کے لیے، اپنی تہذیب، اپنی ثقافت، اپنے مذہب کے لیے ہم یہ پرموٹ بھر کے دینے کو تیار ہے کہ اس میں کوئی بھی غلطی ہوگی ہم ذمہ دار ہیں۔ تو پھر اور آپ کو کیا چاہیے؟ آپ بغیر کسی وجہ کے این او سی دیے جا رہے ہیں کہ لو جی این او سی لے لیں جی آپ۔ ویسے تو کہتے ہیں جی یکساں تعلیمی نظام، یہ یکساں تعلیمی نظام کے ساتھ اتنا بڑا مذاق ہو رہا ہے کہ ادھر خیبر پختون دے رہا ہے اپنی پالیسی، ادھر یہ کہتے ہیں ہم سے بھی این او سی لیں پنجاب والے، پھر بلوچستان والے کہہ رہے ہیں ہم سے لیں۔ عجیب آپ نے تماشا، لوگوں کو کچھ کہہ رہے ہیں ایک قوم ہے، ایک وطن ہے، ایک کتاب بھی ہونی چاہیے، ہم اس کے حق میں ہیں، لیکن اس کے لیے پابندی ہے، ہر صوبے سے علیحدہ آپ دے رہے ہیں۔ تو کیا ہے، آپ ریاست کی تو پھر کوئی گرفت نہ ہوئی، تو ایک تو پورے ملک کے لیے اگر آپ چاہتے ہیں تو پھر میں نہیں سمجھتا کہ نا تجربہ کار لوگوں کو آگے لا کے ان کی پالیسیاں چل رہی ہیں، یا جو ہمیں امداد دیتے ہیں ان کی پالیسیاں چل رہی ہیں، ہم پر مسلط کی جا رہی ہیں، ہم اس کو ویسے قبول نہیں کریں گے۔ ہم زندہ قوم ہیں اور ہم اسے کسی بھی صورت پر قبول نہیں کریں گے۔ کاروبار چھوڑنا منظور ہے، کام کو بند کرنا منظور ہے، لیکن ہم اس طرح کی پالیسیوں کو اپنے اوپر ہیوی نہیں ہونے دیں گے۔ سر، آپ سے جاننا چاہوں گی، اتنے عرصے سے آپ اردو بازار کا حصہ ہیں، بہت پرانے ٹائم سے، اور صدر بھی ہیں اردو بازار کے، آپ یہاں کے مسئلے مسائل بہتر طریقے سے جانتے ہیں۔ سب سے بڑا مسئلہ اس بازار کا کیا ہے؟ اب تو دیکھیں جی، کرونا کی وجہ سے 1 سال سے اسکول بند ہیں، کاروبار جو تھے بھی وہ تباہ ہو چکے ہیں۔ پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے جہاں ایجوکیشن اتنی مہنگی ہے اور اس پر بھی ٹیکسز ہیں، صحیح، دنیا میں کہیں نہیں ہے، یہ واحد ملک ہے جس پر ٹیکسز ہے۔ اس کا بدترین کاغذ اتنا مہنگا ہے، 110 روپے 115 روپے کے جی کے حساب سے، اور ہم کسی بھی صورت میں دنیا کی صف میں شامل نہیں ہو سکتے، اور نہ ہمیں ہونے دیا جا رہا ہے۔ اور یہ دیکھیں نا، ایک ری سائیکل پیپر، ایک عام پیپر، ایک توڑی سے بننے والا پیپر، اگر اس کا ریٹ 110 روپے کے جی ہے، بچے نے مہینے میں 10 کی کاپیاں لینی ہیں، جو 30,000 روپیہ 40,000 روپیہ تنخواہ لے رہا ہے، کتنے لوگ ہیں وہ اپنے بچے کو کاپی کتاب نہیں لے کے دے سکتے۔ اتنی مہنگائی، اتنا مہنگا ہو گیا کہ یہ لوگوں کی، غریب آدمی کی پہنچ سے باہر ہے۔ پھر حکومت کہتی ہے جی ہم فری دے رہے ہیں، بڑی اچھی بات ہے کہ وہ فری دے رہے ہیں سرکاری اسکولوں میں، جس کی کوانٹٹی 40% ہے، 60% قوم کے بچے بازار سے لے رہے ہیں، 100 روپے کی کتاب اس کو 200 روپے کی مل رہی ہے۔ اس کا مطلب ہے جس کو فری دے رہے ہیں اس کے بھی پیسے یہ بچے دے رہے ہیں جو پرائیویٹ سیکٹر کے ہیں۔ تو آپ کیا دے رہے ہیں قوم کو؟ ایسا فری دینے سے نہ کریں آپ، بیکاری نہ بنائیں قوم کو کہ آپ لائنوں میں کھڑے ہو کے کتابیں دیں تصویریں بنا کر، اور ان کو کتابیں دیں آپ۔ یہ بڑی عجیب بات ہے، اپنے بچوں کو آپ اس قدر احساس کمتری کا شکار کر دیں گے تو پھر میں نہیں سمجھتا کہ یہ بچے کل جا کر قوم اور ملک کی خدمت کریں گے۔ بہت اچھی بات کی آپ نے۔
آپ خود ایک اس فیلڈ کا بہت عرصے سے حصہ ہیں، بہت لمبا تجربہ ہے آپ کا. آپ کیا کہتے ہیں اعلیٰ حکام جو ان حالات کو بہتر کر سکتے ہیں، انہیں کیا نصیحت کرنا چاہیں گے؟ دیکھیں کس کو آپ پکاریں تو کس کو پکاریں، پوری قوم سن رہی ہے، اس ملک کے جج سن رہے ہیں، اس ملک کا سپریم کورٹ سن رہا ہے، اس ملک کے ہائی کورٹ سن رہا ہے، اس ملک کی افواج پاکستان سن رہی ہے، اس ملک کے سب دانشور سن رہے ہیں. کون آواز اٹھا رہا ہے اس پر؟ یہ ایسے ضمیر ہو چکا ہے سب کا کہ یہ کوئی اس قدر توجہ نہیں ہے. یہ قوم کے بچے نہیں، یہ ہمارے بچے ہیں، پوری قوم کے بچے ہمارے بچے ہیں. ان کی طرف نگاہ دینی چاہیے. کل کو انہوں نے ملک کی باغ ڈور سنبھالنی ہے، ان پر خاص توجہ ہونی چاہیے. اور آج یہ پاکستان میں ٹیکسٹائل کے بعد دوسری بڑی صنعت آج تباہ و برباد ہو چکی ہے، اور اس کا بالکل کاروبار ختم ہو چکا ہے، کسی قسم کا نہیں ہے. اب بھی میرے پاس 4000 دکاندار ہیں، لیکن وہاں دیکھ لیں آپ 50% آپ کو دکانیں ایسی نظر آئیں گی جن پر لکھا ہوا ہے کرائے کے لیے خالی ہے. لوگ کاروبار چھوڑ گئے. لاکھوں لوگ یہاں سے محنت مزدوری کر رہے تھے، جو محنت کش تھے، جو ہاتھ سے کاپی کتاب مینول کام کر رہے تھے، آج اس فیلڈ سے باہر ہو چکے ہیں کیونکہ افورڈ نہیں کر پا رہا. کارخانے دار بھی اس کو افورڈ نہیں کر. یہ انڈسٹری بالکل برباد ہو چکی ہے. اس طرف کسی کی کوئی توجہ نہیں ہے. سب کو اپنی پڑی ہوئی ہے، اپنے اپنے ڈگر پر سب چل رہے ہیں. یہ قوم کے خیر خواہ اگر ہیں تو اس چیز کو سنیں، بالکل اس کو دیکھیں.